بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈومین کے ساتھ میں ہوں میانس۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بتائیں گے کہ برطانیہ میں جو نواز شریف صاحب کی جو ویزے کی درخواست ہے، مزید جو انہوں نے قیام کرنا تھا وہ مسترد ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ان کے کورٹ میں ایک اپیل دائر کی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ جو نواز شریف کے ساتھ ہونے والا ہے وہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں، نواز شریف پر برطانیہ میں 10 سال ان کے جو داخلے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اب وہ کس طرح اور کس وجہ سے ان پہ ایک پابندی لگائی جا سکتی ہے، انہوں نے کس طرح 2 نمبری کی ہے جو برطانوی امیگریشن حکام نے ان کو پکڑا ہے، وہ بھی آگے چل کے ہم آپ کو ویلاگ میں بتائیں گے۔ دوسرا یہ جو شہباز شریف صاحب قطر کا دورہ کر رہے ہیں، اس کے 2 پس منظر ہیں ابھی تک جو ذرائع کے مطابق جو خبریں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سٹوری جو چھپی ہے نواز شریف کے ویزے کے حوالے سے، وہ ہندوستان ٹائمز میں چھپی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ویزا جو تھا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے مزید جو برطانیہ میں قیام کے لیے ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی برطانیہ کے جو امیگریشن حکام ہیں۔ اب اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے، تو لہٰذا نواز شریف صاحب کو مزید جو ویزے کی جو ایکسٹینشن ہے وہ دی جائے۔ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے جو نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ ساتھ لگائی ہیں، ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ رپورٹس جعلی نکلی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو مزید جو ویزا تھا کی درخواست ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک اپیل دائر کی ہوئی ہے۔ وہ جو برطانیہ کے جو برٹش جو لائر ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ 100 میں سے 80% جو نواز شریف صاحب کی جو دوبارہ انہوں نے اپیل دائر کی ہوئی ہے کورٹ میں، وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اب ہوگا کیا اگر ان کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے برطانیہ میں ان کو 10 سال کے داخلے کی جو پابندی ہے وہ ان پہ لگ جائے گی کہ 10 سال تک نواز شریف صاحب برطانیہ میں نہیں آ سکتے۔ اب انہوں نے 2 نمبری برطانیہ میں بھی جا کے نہیں چھوڑی، پاکستان میں تو 2 نمبری کرتے ہی کرتے تھے۔ برطانیہ اب ان کا ایک اپنا قانون ہے، اپنی ان کی عدالتیں ہیں، یہی انہوں نے باہر جا کے بھی نہیں 2 نمبریاں چھوڑیں۔ اب جب برطانیہ میں ان کو ملک بدر کیا جائے گا واپسی کے لیے پاکستان کے لیے، تو نواز شریف صاحب کو جب پرائم منسٹر کی سیٹ سے ہٹایا گیا تھا تو تب ان کا ایک بیانیہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ آج یہ برطانیہ میں کس کو کہیں گے جی مجھے کیوں نکالا؟ آیا کہ یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو بلیم دیں گے کہ میرا ویزا جو ایکسٹینشن ہے وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ پھر وہی جو پاکستان کے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کو بلیم دیں گے۔ اب اصولاً تو یہی ہے کہ جب ان کی جو ویزے کی ایک درخواست جو ریجیکٹ ہو چکی ہے تو یہ کہیں نا، جو برطانیہ کے پرائم منسٹر اس کو کہے مجھے کیوں نکالا ہے، یا جو برطانیہ کے امیگریشن حکام ہیں ان سے کہے کہ جی مجھے کیوں نکالا ہے۔ اب یہ اس طرح تو کر نہیں سکتے۔ پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کی کوئی ڈرامے بازی کی یا 2 نمبری کی تو جو مزید جو ہمارے یہاں پہ جو ان کے بیٹوں کے بزنس وغیرہ ہیں وہ سب ان پہ ایک کرائسس آ سکتا ہے۔ اب برطانیہ نے جو ان کو ایک ڈیٹ دی ہے وہ 20 سپٹمبر تک کا ہے کہ آپ اس سے پہلے برطانیہ چھوڑ دیں۔ اس سٹیٹمنٹ کے اگینسٹ انہوں نے ایک کورٹ میں اپیل دائر کی ہے۔ وہ آیا 1 ہفتے کے اندر اس کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے، کیا ہے کہ ان کی وہ ریجیکٹ ہوتی ہے یا کہ وہ اپیل منظور ہو کے ان کو دوبارہ ویزا کی ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اگر ان کو نہ ملی تو یہ سیدھا جو انہوں نے میڈیکل رپورٹس میں 2 نمبری کی ہیں تو یہ سیدھا برطانیہ ان کے داخلے پر 10 سال کے لیے بین لگا دے گا۔ دوسرا یہ ایک بیانیہ کریٹ کر رہے تھے کہ میں پاکستان واپس آنا چاہ رہا ہوں۔ اب ان کو پتہ تھا کہ برطانیہ مجھے نکال رہا ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے مجھے پاکستان میں ایک محفوظ راستہ دیا جائے
جو کہ میرے گھر کو ہی جیل قرار دے کے مجھے وہاں پہ ہی ایک دفعہ رکھا جائے، اور دوسرا یہ مجھے میری جو نااہلی ہے اس کے لیے سپریم کورٹ سے یا اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے بات کر کے میرے لیے جو وزیر اعظم کا ایک رستہ ہے وہ ہموار کیا جائے۔ اب شہباز شریف صاحب تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ نواز شریف صاحب آ کے پرائم منسٹر بنیں۔ مریم نواز کی یہ خواہش ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بنیں یا مجھے بنائیں۔ شہباز شریف و حمزہ شہباز کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اور نون لیگ کے اندر بھی دو سیاسی دھڑے ہیں۔ ایک دھڑا وہ ہے، آج جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، جو پنجاب گورنمنٹ کے تھے، جو اس وقت جو کابینہ میں جو ان کی شامل تھے، صوبائی کابینہ میں شامل تھے، وہی اب شہباز شریف صاحب نے ان کو اٹھا کے منسٹر لگایا۔ ابھی اس کی ایگزامپل ہے رانا ثناء اللہ کو آپ دیکھ لیں، ملک احمد خان کو آپ دیکھ لیں، عطا تاڑر کو آپ دیکھ لیں، جبکہ جو نواز شریف کے جو گروپ ہے وہ ذرا پیچھے ہے۔ ان میں سے اگر کسی کو وزارت ملی ہے وہ چند ایک ہے، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں خواجہ آصف ہے، یا اب اسی خواجہ جو ہے شاید خاقان عباسی، وہ تو اب وزارت ان کے پاس نہیں ہے، پرویز رشید کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب جو نواز شریف کے گروپس کے جو بندے ہیں وہ موسٹلی ان کو کوئی وزارت نہیں دی گئی۔ اب شہباز شریف کے جو گروپس کے بندے تھے، جو ایم پی اے تھا، انہوں نے اٹھا کے کیا کیا ہے کہ ان کو اپنا مشیر بنا لیا ہے۔ اب نون لیگ میں یہ واضح ایک درار موجود ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ نواز شریف پاکستان میں آئے اور یہ ان کو ایک سیف راستہ دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ پھر پرائم منسٹر کی سیٹ پہ آ جائیں۔ دوسرا، جو نواز شریف صاحب برطانیہ میں قیام کر رہے ہیں، اب ان فلیٹس کے ارد گرد آئے دن احتجاج ہے، جو ان کے ارد گرد جو ان کے ہمسائے ہیں، جو ان کے نیبرز ہیں، وہ نواز شریف صاحب سے انتہائی زیادہ تنگ ہیں۔ اب اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ نواز شریف صاحب یا ان کا کوئی فیملی کا ممبر باہر جاتا ہے تو موسٹلی لوگ احتجاج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے روڈز بھی بلاک ہو جاتے ہیں۔ اب جو اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو جا رہے ہیں قطر، اب پہنچ چکے ہیں، اب اس کے دو پس منظر ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک ذرائع کے مطابق سننے میں یہ آ رہا ہے کہ قطر میں فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہے وہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے پاکستان سے جو ایک سیکیورٹی ہے اس کا کوئی ایگریمنٹ وغیرہ پاکستان سے ہو رہا ہے۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب اس وجہ سے گئے ہیں، اگر نواز شریف صاحب برطانیہ سے ڈیپورٹ ان کو کیا جاتا ہے تو تاکہ سعودی عرب تو اس ٹائم شریف خاندان کے بالکل خلاف ہے۔ جب انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کو، جس طرح عمران خان کو اتارا ہے امریکی سازش سے، تو وہ محمد بن سلمان ان سے خفا ہیں۔ اب سعودی عرب تو یہ جا نہیں سکتے۔ دوسرا، یہ اسی حوالے سے یہ قطر میں ان کی بات چل رہی ہے، ذرائع کے مطابق یہ بات چل رہی ہے کہ نواز شریف اگر برطانیہ سے ڈیپورٹ ہوتا ہے تو اس کو کس طرح قطر میں منتقل کیا جائے۔ قطر جو ہے وہ اس کو ایک سیاسی پناہ دے گا یا نہیں دے گا۔ تو اب آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا، 20 سپٹمبر کے بعد پتہ چلے گا کہ نواز شریف کی جو قسمت کا فیصلہ ہے وہ برطانیہ میں ہی ہوگا، آیا کہ یہ پاکستان ہوگا یا قطر ہوگا یا کسی اور ملک ہوگا۔ بہت شکریہ، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔